نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ جلدی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سائی تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے قلب نے انہاں دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ دجالی فرقیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مردد ہم کلمات طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رکھو نسل مضبوط ملت دکھ انسانیت بے غرض پلا کرنے والے نواز سے آسانی پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ فنا فی توحید اور دوام قلبی ذکر و حضور دی مشغولی دا کمال عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑی دلوں دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس صفحہ موضوع علی اللہ راجے نا اللہ والے بچوں ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سونے فرمایا یاد رکھو جی کوئی شک نہیں میرے دوستانوں نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یہ سایہ کریمہ جل اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی سچے باعمل علماء و مشائخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہیں، میں نے دا دوست ہوں اور انہاں میں نے دلوں دوستی لائی اور پھر یاری لاؤنا دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی گمراہ دجالی فرقیاں دے پروگراماں چ نکل گئے۔ سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصتاں تاویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کیتا، انہاں دی روح نے انہاں دی جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں نے صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے اقتدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں کسی طرح دا کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دے رہے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اخدے چ حاضر ہوئے، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت عقدت چ حاضر سی تے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اپنی زبان بار چ فرمایا دیدار مولا دے بارے گفتگو ہو رہی سی تے میں پوچھیا حضور کہ جس رویت دا وعدہ مومناں دے نال اللہ سونے نے کیتا کہ وہ قیامت رو ہوئے گی، وہ بارے فرماؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ خاص ہے
جڑا دیدار ہے قیامت دن وہ وعدہ اللہ نے کیتا ہے۔ پھر میں پوچھا کہ حضور مومن ادا یہ نعمت ایڈی بڑی دیکھنے تو بعد دیگر نعمت نہیں دیکھے گا؟ فرمایا ادا ہی آیا کہ جب اس نعمت کا مشاہدہ کرے گا یعنی دیدار مولا کرے گا تو کئی ہزار سال تک محو حیرت رہن گے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ سخت کتا نظری ہے کہ جڑا یہ نعمت دیکھنے دے بعد کسی ہور چیز نہ دیکھے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت و صلابت کے بارے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ ایک مرد نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت چاہ کے عرض کی تھی کہ حضور میں نے شادی کی 6 مہینے ہو گئے اور میری عورت بچہ پیدا ہویا، تو اس بارے جناب دا کی حکم ہے؟ کہ آپ نے فرمایا اس عورت کو سنگ سار کرو، یعنی وہ بچہ حرام دا۔ تو اسے مجلس امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی تشریف فرما سکے۔ تو آپ کو سوچنے لگے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ جناب تہاڈی یہ بارے کی رائے ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشاف فرمایا قرآن کریم بھی رب نے فرمایا بچے دا حمل اور دودھ پین دا زمانہ جڑا وہ 30 مہینے ہوندا تے ممکن ہے 2 سال دودھ پین دا زمانہ ہوئے اور 6 مہینے حمل دا۔ اے حکم سن کے آپ نے حکم منسوخ کرتا اور فرمایا کہ اگر علی نہ ہوندے تو عمر ہلاک ہو جاندہ۔ پھر ایک اور حقائق بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کے عرض کی تھی کہ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت حاضر ہو کے عرض کیتا کہ حضور میرے پیٹ جو حرام کا بچہ ہے، آپ نے فرمایا انہوں سنگسار کر دے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف فرما سکے تو انہوں نے فرمایا کہ جناب نے جو حکم دیتا ہے بارے غور کرو، سوچنا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اگر گناہ کیتا ہے تو اس عورت نے کیتا ہے، نہ کہ اس بچے نے جڑا پیٹ بیچا۔ پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتا کہ اچھا ہے وضع حمل تک اس عورت کو محفوظ رکھو، اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوندے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوگا۔ پھر حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ سونے مینوں محسود بنا، حاسد نہ بنائے۔ پھر فرمایا کہ حاسد ہوندا ایک رشک، ایک حسد ہوندا ایک رشک ہوندا۔ حسد ہے کوئی شخص دوسرے کو نعمت دیکھ کے وہ دا زوال چاہے، یہ حسد ہے۔ اور رشک یہ ہے خود بھی دوسرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کرے، یہ دوجے چنگا لوگوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو بس حسد جڑا حرام ہے اور رشک جڑا وہ جائز ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کدے بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نیک اعمال کردا ہے تو رشک کرنا چاہیے اور عہدہ دا
نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کوئی بھی فیصلہ کرن تو پہلے اتنے غور و فکر کر لینا چاہیے. قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت کی روشنی اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے تو پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اگر پھر بھی نہ سمجھ آوے تو باعمل متقی صحیح القدہ علماء و مشائخ کو مشورہ کرنا چاہیے. تو ایک دیدار اللہ سونا دنیا بھی جنوں چاہتا جدوں چاہتا جدہ چاہتا عطا فرماؤں ہے، کیونکہ اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے. تو ایک دیدار خاص ہے جڑا روز حشر کرایا جائے گا، جہاں اللہ سونے وعدہ فرمایا. تو سچے اللہ والے ہر ویلے راہ مولا دے مسافر بنے رہندے، تلاشی مولا چ لگے رہندے نے. تے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے دن رات جد و جہد کردے نے. قرآن سنت روح دے مطابق عمل کردے نے، خوب ریاضت و مجاہدات کردے تاکہ اللہ رب العزت دی دیدار دی نعمت حاصل ہو جائے. یہ سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا دنیا جنہوں خوف ہے آخر جنہوں کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا. اگر اسی بھی اللہ سونے دے دوستاں دی اولیاء اللہ دی صف میں شامل ہونا چاہنے ہیں، جماعت اولیاء چ داخل ہونا چاہنے ہیں، عشاقان مولا دی جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں مردہ دل افلاطونیاں دجالیاں انسانیت دشمن دہشت گرد دجالی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے شیطانی پروگراماں جو نکلی ہے. تو قرآن سنت تے وہ دی روح دے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، سچی توبہ کریے. پھر اللہ سن دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس اخلاص و رضا دے پیک کرے بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، انہاں کو نورانی توجہات حاصل کریے. پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل وچ القاء کروائیے اور انہوں ایکسیپٹ کر لیے، انسٹال کریے. تاکہ نور توحید اندر بار دی ہر لہر چ رچ بس جائے اور ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے. کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنے متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے. تے اپنے پیر مرشد دی جڑے نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات کر کے اپنے اندر نو نورانی کریے تاکہ روح جسم چو نکل کے باطن سے عرب پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری شرف حاصل کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے. دیدے مولا دی نعمت ہونا سعید الفطر سلیم القلب روحاں نوں میسر ہونی ہے جنہاں روزے اللہ سے دلوں بلا کے آ سکے اور قلباً خدا مس ہو گیا سی اور اللہ سونے نہ ہوتے 70,000 باری انوار و تجلیات برسائے سے. لیکن جنہاں روحاں روزے اللہ سے دلوں بلا نہیں سی کیا، صرف زبانی کیا سی اور بعض زبانی کہہ کے پچھتائیاں سی، تے جیویں انہوں نے دنیا دی نعمت اللہ سونے دکھائیاں ادھر دوڑ گئے سکے اور روحاں ادھر دوڑ گئے.
یہ روحاں دنیا وچ بھی آندیاں تے دنیا وچ بھی آ کے یہ دنیا طلب دے پیچھے لگے رہندے، اپنے ہون یا پرائے ہون، جنی مرضی انہوں نصیحت کرو انہوں کوئی اثر نہیں ہوندا، اس لیے کہ دل دے مرے ہوندے رہے۔ یہ طالبان دنیا جڑے ہیں، طالبان مولا دی سب تو الگ لوگ ہیں، انہاں دے زہریلے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو۔ قرآن کریم دی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہونے رب سونے نا جنونی عشق کر دے رہے، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ الى ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب، اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ بقرہ رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے ہوئے جڑے دنیا جننے ہیں آخرت وچ بھی اننے ہون گے، جنہوں نے واجد دی تے مولا دی نعمت نصیب نہیں تے آخرت وچ بھی انہوں نے دیدار مولا دی نعمت نہیں ملنے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پر ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرمان دے اللہ سونے کو دل دیا آنکھاں مانگ، اس لئے کہ اللہ سونے دا دیدار دل دیا آنکھاں نہ ہوندا، ظاہری آنکھاں نہ نہیں۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔